سیدہ ہائے سیدہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقتا بالصخور ميدان الأرض والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحجة الناطق جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت قرون الأولى.
بنت مصطفیٰ حورہ انسیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی معرفت کے حوالے سے گزشتہ 3 تقریروں میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش ہوئے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ فقط ان ہستیوں کا نام جان لینا معرفت کے حوالے سے کافی نہیں ہے، ان کی صفات کا جان لینا معرفت کے حوالے سے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان ہستیوں کے مقام کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ خداوند متعال نے اپنی ولایت کا جلوہ ان ہستیوں کے اندر رکھا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں اور پروردگار کے ارادے سے اس کائنات میں اس کی ہدایت کے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ وہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ انسان ان ہستیوں کی ولایت کو بہتر سے بہتر سمجھ پائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک پروردگار نے جہاں ان ہستیوں کو خلق کیا ہے وہاں ان ہستیوں کو پہچاننے کے راستے بھی رکھے ہیں، کیونکہ معرفت 2 طرح کی معرفت ہوتی ہے۔ ایک معرفت وہ ہوتی ہے جو انسان ظاہری حواس اور سینس سے حاصل کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، ہاتھ لگا کے سمجھ رہا ہے، لیکن اس معرفت میں ایک عجیب مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جس چیز کی معرفت حاصل ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، بس کچھ تصویریں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری معرفت ہے آپ کو، کوئی کون صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن میں تو اپنی جگہ پہ موجود ہوں، تو آپ کے پاس میں تو نہیں ہوں بلکہ آپ کے پاس میری تصویر موجود ہے۔ تو تصویر الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ اسی لیے جو معرفت تصویر کے ذریعے سے ہوتی ہے وہاں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے اسکولوں میں بھی ایگزامپل پڑھا ہے کہ اگر ایک پانی کا گلاس ہے، شیشے کا گلاس، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اندر ایک پین ڈال دیا تو آپ کو پین سیدھا دکھائی دے گا یا ٹیڑھا؟ میں مولانا پین تو ٹیڑھا دکھائی دے رہا ہے، میں پوچھوں گا یہ پین سیدھا ہے یا ٹیڑھا؟ یہ پین ہے تو سیدھا لیکن دکھائی دے رہا ہے ٹیڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس معرفت میں غلطی ہوتی ہے، بولا کچھ جاتا ہے آپ سنتے کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معرفت کامل معرفت نہیں۔ کامل معرفت کون سی معرفت ہے؟ کہا کامل معرفت وہ ہے کہ جو قلب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب میرے مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو، علی آپ کیسے خدا کو دیکھ کے عبادت کرتے ہیں؟ خدا تو آنکھوں کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، آنکھیں اسے شکار کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ کہا تمہیں کیا معلوم، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے معرفت حاصل کر لیتا ہے تو نہ
نہیں ہوتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک تہریہ یعنی جو خدا کا منکر ہے، خدا کو انکار کرتا ہے، آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. کہ یہ بتائیے خدا کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ خدا کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ روایت کو مانتا ہے، نہ امام کو مانتا ہے، اور اسے سمجھانا ہے خدا. اور بات آپ سے تو مولانا کہہ دیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے. اور اگر ملاقات امام سے ہو جائے تو آپ سے امام کہتے ہیں آپ یہ بالکل صحیح کہا کیونکہ معصوم کہہ رہا ہے. آپ قرآن میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن یہ تو بے دین ہے، یہ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ امام کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، لیکن آیا صحیح جگہ ہے. آیا صحیح جگہ ہے. کیا دلیل ہے خدا کے اوپر؟ عجب دلیل پیش کی مولا نے. کہا یہ بتا کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے؟ کہا بہت بار ہوا. دریا کا سفر میں نے کیا ہے، کشتی پہ سوار ہوں. پر کبھی ایسا ہوا کہ کشتی بیچ مجھار میں پھنس جائے اور تباہ ہو جائے؟ تو تھوڑا رکنے کے بعد بولا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں جس کشتی پہ سوار تھا کشتی طوفان میں آگے پھنس گئی اور کشتی کے ٹکڑے ہو گئے. یہ بتا اس وقت تو نے کس چیز کا سہارا لیا؟ کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، میں اس کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. کہا کھول کر؟ کہا جب ہر جگہ سے تیرا ہاتھ کٹ گیا تھا، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں تھا، تب بھی تجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے بچا سکتا ہے. کہا مولا اس وقت بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ دریا میں کوئی نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی نہیں ہے، انسانوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جو اگر بچانا چاہے تو بچا سکتی ہے، اور اگر اس نے بچایا نہ ہوگا تو میں آج آپ کے پاس کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا اسی کو خدا کہتے ہیں جسے دل کی گہرائیوں سے پہچانا جاتا ہے. وہی تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا پروردگار بھی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو ہر انسان اس حقیقت کو اپنے دل اور اپنے قلب سے آ کے سمجھتا ہے. ہاں اس کے ذریعے سمجھنا چاہیے. غور فرمائے یہ جو ہمارے مکتب میں رونے کا اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جب تک دل متاثر نہیں ہوتا آنسو نہیں نکلتے. جب تک دل کے اوپر چوٹ نہ لگے تب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کہا کیوں؟ کیونکہ تمہارا وجود متاثر ہو جاتا ہے. جب وجود متاثر ہوتا ہے تو آنکھ بھی متاثر ہوتی ہے، کان بھی متاثر ہوتے ہیں، زبان بھی متاثر ہوتی ہے. اگر انسان اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے خدا کی گہرائیوں کو سمجھنے لگتا ہے تو آنکھ خدا دیکھتی ہے، کان خدا سنتا ہے، زبان خدا بولتی ہے، پھر وجود خدا کی گواہی دینے لگتا ہے. یہ وہ معرفت ہے جس کے ذریعے سے تمہیں آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ معرفت آئے تو کیسے آئے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کل کی اسی وقت کی مجلس میں کہ دیکھیں عزیزو، انسان پیدا نہیں ہوتا، انسان بننا پڑتا ہے. بہت فرق ہے دونوں جملوں میں. چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا.
ایک بچہ پیدا ہو اور ٹھیک اسی وقت تھوڑی دور پر ایک گھوڑے کا بچہ بھی پیدا ہو جائے. مجھے بتائیے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پروسیس ایک ہے یا نہیں؟ جو اسے چاہیے وہ اسے چاہیے، جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے ویسے یہ بڑا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ آپ سے کس نے کہا اسے کہیے انسان اسے کہیے حیوان؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو آئے قرآن سے جواب مانگتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جس طرح پورا معجزہ ہے، اور اسی مسئلے کو یہاں پہ بھی حل کر لیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو عربی آتی ہے؟ کتنی عربی آتی ہے بھائی؟ تو یہ جو ہم اور آپ مانے بیٹھے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، یہ آپ نے کہاں سے مان لیا؟ بھائی معجزہ تو تب ہوتا کہ قرآن اردو میں ہوتا، نہیں گجراتی میں ہوتا. تب ہم ویسا قرآن نہ لا پاتے تو ہم کہتے معجزہ ہے. ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہم کیسے ثابت کریں معجزہ ہے؟ کیسے آپ ثابت کریں گے بھائی کہ قرآن معجزہ ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کبھی اس پہ غور فرمایا؟ بھائی کا معجزہ اس لیے کہ کوئی ویسا قرآن لا نہیں سکتا. بھائی اس کو لانے کے لیے پہلے عربی آنا چاہیے. تو ایسی زبان میں جو ہمیں آتی ہی نہیں ہے. تو جیسے ہم اور آپ دوسرا قرآن نہیں لکھ سکتے، ویسے ہی کوئی انگلش کی دوسری کتاب بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ انگلش بھی نہیں آتی. مثلا کسی کو چینی زبان نہیں آتی ہے تو وہ چینی کتاب نہیں لکھ سکتا، تو وہ چینی کتاب معجزہ ہو جائے گی. تو یہ جو ہمارا ماننا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کیوں ہم اس بات کو مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل ہے. دلیل پہ غور فرمائیے. اگر انسان کے سامنے دو کام ہو، ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس دو راستے ہیں، اس سے بھی پہنچ سکتا ہے اس سے بھی پہنچ سکتا ہے. ایک راستہ آسان ہے، ایک راستہ مشکل. انسان کون سا راستہ چنتا ہے؟ آسان راستہ یا مشکل؟ ہاں دیکھیے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، آج پھر میں کہوں گا آپ سے کہ میں یہاں اکیلے محنت کرنے نہیں آتا ہوں. آپ کو بھی میرے ساتھ محنت کرنا پڑے گی. اگر مجھے لگے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں اسی طرح سے پڑھوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں جو علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیے. یہ مجلس سننے نہیں آئے، یہ مجلس کو صحیح کرنے آئے. یہ ابھی سنیں گے، بعد میں ہم لوگ جا کے بیٹھیں گے، یہ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ آپ نے بات صحیح نہیں پڑھی، ایسے نہیں، آپ کو ایسے پڑھنا چاہیے. تو ان کو آپ نہ دیکھیے، یہ سکون سے بیٹھ کے چیک کر رہے ہیں. اس لیے ہر انسان کا کام چیک ہونا چاہیے. بھیا ہم معصوم تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو آپ ان کو دیکھ کے مثلا یہ تعریف نہیں کر رہے ہیں، یہ نعرہ نہیں لگا رہے، آپ ان کو نہ دیکھیے. مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب مجھے دیجیے، کیونکہ میں ان سے پوچھ بھی نہیں رہا ہوں، اتنی میری جرات بھی نہیں ہے. تو اگر دو راستے ہیں ہمارے پاس، ایک آسان اور ایک مشکل، تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے کون سا راستہ چنیں گے؟ آسان راستہ. اور اگر میں نے مشکل راستہ چنا تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں وہ آسان کام کر نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہوگی. اگر میں آسان کام کر سکتا ہوں، آسان راستے پہ چل سکتا ہوں، تو میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ میں جا کے سخت راستے کو چنوں گا. بھائی اگر میں ایک بٹن دبا دوں اور پانی اوپر چڑھ جائے گا تو میرے سر میں تھوڑی درد ہو رہا ہے کہ میں بالٹی میں پانی بھر کے اوپر پہنچاؤں. اور اگر پہنچاؤں گا تو دنیا کہے گی ذرا علاج کروائیے. ہاں اب بجلی چلی گئی تو الگ ہے، پمپ پھک گیا تو الگ بات ہے. لیکن فرض یہ کہ دونوں راستے ہیں. اب غور کیجئے، کفار عرب کا ایک مقصد تھا اسلام ختم ہو جائے. کفار عرب کا کیا مقصد تھا؟ اسلام ختم ہو جائے.
اب ان کے پاس دو راستے تھے، یا جنگ کر کے اسلام کو ختم کر دیں، یا ایک دوسرا قرآن لا کے ختم کر دیں. نہیں، اور آسان، ایک سورہ کوثر لا کے قرآن کو ختم کر دیں. دو راستے تھے نا. مجھے یہ بتائیے عرب نے کون سا راستہ چنا؟ عرب کو تو عربی آتی تھی، وہ تو اپنے زبان کے فصیح اور بلیغ ہوا کرتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، ان کے اشعار تو کعبے کے اوپر لٹکا کرتے تھے، وہ تو اپنی عربی میں اتنے آگے تھے کہ دوسرے انسانوں کو عجم کہا کرتے تھے. کیوں عرب نے آسان راستے کو چھوڑ کر سخت راستہ چنا؟ جنگ بدر کھڑی کی، جنگ احد ہونے لگی، جنگ خندق ہونے لگی، یہ آواز دے رہے ہیں قرآن کا لانا محال ہے، جنگ کرنا آسان ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اب ان سے کہنا پڑے گا، دیکھو اگر قرآن کا کوثر ایک ہے تو نبی کی کوثر بھی ایک ہی ہے. نہ تم قرآن کی کوثر کا بدلہ لا سکتے ہو، نہ نبی کی کوثر کا بدلہ لا سکتے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یا علی، تو یہ عقلی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. عرب، غور فرمائیے، عربی گرامر میں عرب اسے کہتے ہیں جو بولنا جانتا ہے، اور عجم اسے کہتے ہیں جو گونگا ہوتا ہے. عرب غیر عرب کو کہتے ہیں عجم، یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ بولنا صرف ہمیں آتا ہے، باقی لوگ گونگے یہ بول ہی نہیں پاتے. جسے بولنا آتا ہے جب اسے چپ کرایا جاتا ہے تو قرآن کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں. اور جب وہ دوبارہ بولنے کی کوشش کرے اور پھر اسے چپ کرایا جائے تو پھر اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. کہا تم قرآن کی برابری کہاں پہ کرو گے؟ نہج البلاغہ کا ثانی لے آؤ تو جانے، قرآن تو بات کی بات ہے. تو قرآن معجزہ، قرآن کے سورے معجزہ، قرآن کی آیات کی ترتیب معجزہ. حق نہیں ہے کسی انسان کو کہ آیات کی ترتیب کو چینج کر دے. کیوں؟ کیونکہ ترتیب میں بھی پیغام ہے. اللہ اکبر. جس کتاب کی ترتیب میں ہدایت ہو، سوچیں آپ اس کی آیات میں کتنی ہدایت ہوگی. بس آئیے ترتیب پہ مجھے آپ سے ایک گفتگو کرنا ہے چند منٹ. سورہ مبارک رحمان، کل اسی وقت تلاوت ہوئی تھی سورہ رحمان کی، اگر آپ کو یاد ہو، مولانا نے سورہ رحمان کی کل تلاوت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق میں نے سورے کا نام رکھا ہے ڈراؤنا سورہ. کیوں؟ اس میں تو رحمتوں کا ذکر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن مسئلہ یہ کہ جیسے یہ سورہ پڑھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مر گیا ہے نا، تو ڈراؤنا سورہ ہے. آئیے ڈراؤنے سورے سے کچھ رزلٹ لے لیا جائے. نارمل زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے؟ بھائی اگر ہم اور آپ پیدا نہ ہوتے تو قرآن سیکھتے کیسے؟ تو سیکوینس کیا ہے؟ پہلے کیا ہوگا؟ انسان پیدا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن سکھایا جائے گا. اب ہاتھ جوڑ کے اللہ میاں سے جسارت کر لیں، پروردگار سیدھی سی بات ہے، کیوں تو نے اس کو ٹیڑھا کر دیا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن. اتنا تو ترجمہ آتا ہے نا آپ کو. علمہ یعنی سکھانا، قرآن یعنی قرآن. الرحمن علم القرآن. اور تیسری آیت کیا ہے؟
خلق الانسان، بھائی طے یہ ہوا ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوگا، اس کے بعد وہ قرآن سیکھے گا، لیکن قرآن کی ترتیب الگ ہے۔ قرآن کہہ رہے نہیں، تب دو میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، یا ہم اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا قرآن، لیکن ترتیب پہ بات ہو رہی، میں تفسیر تو کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو ترتیب پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ترتیب اور سیکوینس ہمیں پتا ہے اس میں پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ مکتب جاتا ہے، پیدا ہی نہیں ہوگا تو سیکھے گا کہاں سے؟ قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، معاملہ الٹا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی ہماری عقل اور قرآن میں ٹکراؤ ہو تو قرآن حجت ہے، عقل حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کی سمجھ ہے محدود، قرآن کے معارف ہے لامحدود۔ ٹیچر کے سامنے مناظرہ کیا کریے، قرآن اور اہل بیت کے سامنے مناظرے نہیں ہوا کرتے، یہاں اطاعت ہوتی ہے۔ پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ معاملہ آسان ہے، غور کرو، یہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ انسان نہیں ہے، ہم اسے انسان مانتے ہی کہاں ہے؟ کیونکہ ہماری نظر میں انسان وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیمات ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کی خلقت قرآن کی تعلیمات کے سائے میں ہوتی ہے، اسی لیے جن کے پاس پورے قرآن کا علم ہے وہ انسان کامل کہلاتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہر انسان کا گریڈ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اسے قرآن آتا ہے، جتنا وہ معرفت قرآن کو سیکھا ہوا ہے۔ خدا کی نظر میں اتنا ہی اسے انسان سمجھا جاتا ہے۔ کہا دیکھو، دیکھنے سے انسان نہیں ہوتا، دیکھتی تو چیل بھی ہے، سننے سے انسان نہیں ہوتا، سنتے تو جانور بھی ہیں، بلکہ جانوروں کے پاس تو تم سے اچھے سینس ہوتے ہیں، تم پیر کے آگے نہیں دیکھ پاتے ہو، وہ کئی میل تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھنا انسانیت کی نشانی نہیں ہے، بول دینا انسانیت کی نشانی نہیں ہے، سن لینا انسانیت کی نشانی نہیں ہے۔ انسانیت کی نشانی یہ ہے کتنا قرآن جانتا ہے، کتنا خدا سے قریب ہے، کتنا قرآن جانتا ہے اور کتنا خدا سے قریب ہے۔ اسی لیے جو انسان قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ علی والوں، کیا یہ روایت نہیں سنی؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو اگر مولا کے ساتھ ہمیشہ قرآن ہے تو مولا کے چاہنے والے کے ساتھ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں دوسری زبان میں؟ اللہ اکبر! بھائی اگر دوسری زبان میں نازل کرنا ہوتا تو عربی میں نہ آتا؟ کیوں خدا نے واجب کیا ہے کہ عربی ہی زبان میں نماز پڑھی جائے؟ خدایا تھوڑا سا کنسیشن دے دے، اپنی زبان میں پڑھ لیں۔ کہا تمہاری زبان یہ حق ادا ہی نہیں کر سکتی، اس لیے یاد رکھیے دعائیں جس زبان میں ہیں اسی میں پڑھیے، کیونکہ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ وہ ہوتا ہی نہیں جو مولا کہہ رہے ہیں۔ مولا کی بات کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا جیسے خدا کی بات کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے لیے کم سے کم اتنا تو ضروری ہے، ارے اتنی تو عربی پڑھنا آنا چاہیے جو ہمارے مذہب کی زبان ہے، اس میں قرآن پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اتنا تو آنا ہی چاہیے۔ چلیے اسی میں ایک شوشہ اور لگا دوں،
خدا کی باتیں تھوڑی دیر کے لیے کنارے رکھتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں. آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ابا دنیا سے چلے گئے, پروردگار والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بیٹا آتا ہے حوضہ عسکری قبلہ کے پاس, کیا ہوا مولانا ایک طالب علم کو بھیج دیجئے. کس لیے؟ وہ ابا کو دفن کیا گیا, قبر پہ قرآن پڑھ دیں. بیوی نے کیا وصیت کی تھی کہ یا علی میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کیجئے گا. تو جب باپ نے اولاد کو قرآن پڑھنا ہی نہ سکھایا تو اب قرآن بھی پڑھنے والا کہیں اور سے لانا پڑے گا. بھیا اگر اپنی دنیا کی خیریت چاہتے ہو تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا تو قرآن سکھا دو کہ مرنے کے بعد قبر کے سرانے بیٹھ کر ایک سورہ یاسین پڑھ لے, ایک دعائے کمیل پڑھ لے, ایک حدیث قصہ پڑھ لے. آخرت بعد میں ہے, دنیا بھی چاہیے تو قرآن سیکھنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارا جان, آپ اس کی تعریف سنیے. آپ جائیے کسی کے گھر پہ, بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے, تعریف میں ابا کے کیا کہتے ہیں, موسا فرافر انگلش بولتا ہے, بلٹ ٹرین کی طرح. اب اس سے کہیے قبلہ ذرا سا قرآن, تو جب قرآن ہاتھ میں دو تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا قرآن ادھر سے کھلتا یا ادھر سے, کیونکہ انگلش کتابوں کو کھولنے کی عادت ہے تو اس کو یہی نہیں پتا کہ بھیا قرآن ادھر سے کھلتا ہے. اور فرمایا آپ نے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ عزیز میں ایک جملہ کہتا ہوں, ذرا بہت دھیان سے سن لیجئے گا, صبر کے ساتھ. ہمیں معاشرے میں ڈاکٹر نہیں چاہیے, اور اگر یہیں جناب اسرائیل آ گئے نا تو میرے نظریے کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. لیکن مولانا آخری وقت یہ پڑھ کے گئے ہیں, اس لیے اللہ میاں سے 5 منٹ فرصت لے لوں کہ پروردگار یہ بات پوری ہو جائے. ڈاکٹر نہیں چاہیے, انجینئر نہیں چاہیے, پائلٹ نہیں چاہیے, ٹیچر نہیں چاہیے, لیکچرر نہیں چاہیے. اب آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہوں گے کیا چاہیے مولانا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہم تو اس کے لیے خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں, زمینیں بیچے جا رہے ہیں, قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں, میراث برباد کیے جا رہے ہیں کہ بچہ پڑھ لے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب نہیں چاہیے. وقت کو تو روکا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مجھے یہ بتائیے, جن لوگوں نے ہیروشیما پر بم گرائے تھے وہ جاہل تھے یا پڑھے لکھے؟ جواب دیجیے. وہ ڈاکٹر جب تک اس کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ جمع نہ ہو جائے پیشنٹ کا علاج نہیں کرتا, وہ جاہل ہے یا پڑھا لکھا؟ وہ اسکول جو بغیر فیس لیے بچے کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیتا, وہاں پرنسپل پڑھا لکھا ہے یا جاہل؟ تو میرے بھائی یہ سب تو پڑھے لکھے ہی کر رہے ہیں, جاہل تو یہ سب نہیں کر رہے ہیں. اما جاہل رات میں خدا کا شکر کر کے چادر تان کے سو جاتا ہے, ساری مصیبتیں تو انہی کی کھڑی کی ہوئی ہے. مسئلہ کیا ہے غور فرمائیے گا, مشکل کہاں پر ہے؟ آپریشن کرنے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے. ہاں تو ابھی چیرا لگا رہا ہوں, سل دوں گا, ابھی ٹینشن نہ لیجیے.
یہ جو پڑھائی ہے دنیاوی، یہ ہے ٹول. اسے علم نہ کہیے گا، یہ علم نہیں ہے. علم کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے نالج. یہ نالج نہیں ہے، یہ ہے ٹول. کیوں؟ ذرا مجھے بتائیے جنت میں کتنے ہاسپٹل ہوں گے؟ جواب دیجئے. ہوں گے. جنت میں اللہ کتنے انجینئر ہائر کرے گا؟ اڈانی امبانی کی کتنی کمپنیاں ہوں گی؟ کتنوں کو سیلری مل رہی ہوگی؟ تو یہ سارا سسٹم قبر تک ہے، قبر کے بعد نہیں ہوگا. یہ سب کچھ قبر تک ہے، قبر کے بعد نہیں ملنے والا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے دنیا. دنیا ہے محدود قبر تک. قبر کے بعد اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا. کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھائی ہے ٹول. چاقو، چاقو، چاقو سمجھتے ہیں نا؟ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ جو لوگ مانتے ہیں کہ چاقو اچھی چیز ہے، صلوات پڑھے. تو بھائی صلوات تو سب کو پڑھنا چاہیے تھی. فرج. قبلہ دیکھیے، چاقو نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے یوزر پہ. یوزر کیسا ہے؟ ٹولز نیوٹرل ہوتے ہیں. یہ مائک اچھا یا برا؟ فضائل اہل بیت بیان ہو اچھا، غلط میوزک پیش کی جائے برا. تو اس میں مائک کا کیا دوش ہے میرے بھائی؟ جو ادھر بول رہا ہے اسے پکڑو. آپ نے کسی عدالت میں دیکھا کہ کسی نے مقدمہ دائر کیا ہو خنجر یزید کو پھانسی لگائی جائے؟ خنجر یزید کو پھانسی نہیں لگائی جائے گی، یزید کو لگائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے یوزر. چاقو ہے ٹول. بس عزیزوں سمجھ جائیے، یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ ہے ٹول. ٹول سے پہلے یوزر کی تربیت کیجئے. اگر یوزر علوی ہوتا ہے تو پھر مملکت اسلامی بناتا ہے. اگر یوزر غلط ہوتا ہے تو کبھی امریکہ بنتا ہے، کبھی اسرائیل بنتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو پہلے ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیم کے سائے میں یوزر کی تربیت کی جائے، یعنی دیندار بنایا جائے. آج کل والدین بڑے پریشان ہیں، مولانا جوان بٹیر چھوڑتا ہی نہیں. جوان کے ہاتھ میں بٹیر آ گئی ہے، موبائل. اب کہاں تک کیا پکڑتے رہیں گے؟ اس کو تو آپ سے 10 گنا زیادہ سسٹم معلوم ہے میاں. وہ سارے پاسورڈ کھول کے بھی پاسورڈ لگائے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اپنے بڑھاپے میں موبائل دیکھا ہے وہ اس کا سارا کریا کرم جان چکا تھا. تو آپ کہاں تک پہرا لگائیں گے؟ کہاں تک لگائیں گے پہرا؟ کوئی پہرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یوزر کی تربیت کر دیجئے، پھر اس کے ہاتھ میں جو دل چاہے دے دیجئے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذوالفقار ذوالفقار نہ ہوتی اگر علی کا ہاتھ نہ ہوتا. ذوالفقار کا کمال ذوالفقار ہونا نہیں ہے، علی کا ہاتھ ہونا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے جبرائیل نے کیا کہا؟ کیا کہا جبرائیل نے؟ لا فتح الا علی. ارے تم علی جیسا لاؤ تو خدا
آل محمد. ضرورت اس بات کی ہے. آج پوری تاریخ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کریں. اگر ہم نسل کی تربیت کرنے میں ناکامیاب رہ گئے یزید، یقین مانیے ہم ہار جائیں گے. اور تربیت کے حوالے سے میرے مولا کا ایک بیان سنیے، اصول کافی میں موجود ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت زمانے کے حساب سے کرو. یہی کہا جاتا ہے نا. میرے مولا کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو بات اہل بیت کہہ دیتے ہیں اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. آج تک یہی سنا ہے نا آپ نے. اب سنیے مولا کیا کہہ رہے ہیں. کس نے کہا ہے اپنی اولاد کی تربیت زمانے کے حساب سے کرو؟ بالکل غلط. اگر اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے کرو گے تو غلامی کرو گے. لا تؤدبوا اولادکم لزمانکم. اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے نہ کرنا. تو مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر کیا کریں؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، ویسٹ کی تعلیمات. کبھی وقت ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ویسٹ کس کیچڑ میں پل رہا ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے، جس کے پاس غدیر ہو وہ آ کے ویسٹ کی تعلیمات کو سمجھتا ہے بڑی پیش رفتہ ہیں، بڑی کمال یافتہ ہیں. انہیں کمال کا کیا معلوم؟ جن کے ارث کتے اور بلیوں کو بٹ رہے ہوں وہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے. جس زمانے میں میرا نبی خاتون کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا، تمہیں کیا معلوم تھا خاتون کا احترام کسے کہتے ہیں؟ بات عجیب ہے. کہا نہیں، اولاد کی تربیت اپنے زمانے سے کے حساب سے نہ کرنا. کیوں؟ مولا دلیل دیتے، لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ. پروردگار نے تمہاری اولاد کو تمہارے زمانے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، 50 سال بعد کے لیے خلق کیا ہے. لہذا آگے کو دیکھ کے تربیت کرنا. اگر 50 سال بعد کو دیکھ کے تربیت کرو گے تو تمہاری اولاد لیڈر بنے گی. اگر اپنے زمانے کو دیکھ کے تربیت کرو گے تو غلامی کر رہے تھے کرتے رہو گے. جی یہ مولا کہنا چاہ رہے ہیں. آج زمانہ جہاں ہے، ہمیں ماں باپ کی ذمہ داری سمجھیے کتنی اہم ہے. اسی لیے پروردگار نے ہر نسل کو گزشتہ نسل سے آگے بنایا ہے. بنایا ہے نہیں بنایا ہے؟ ہمیشہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے بڑے آگے ہیں. ہے نہیں، یہ نیچر پروردگار ہے. اس نے بنایا، یہ کمال اور ترقی اس نے ہمارے وجود میں رکھا ہے. اب ہم اس کو ختم کر دیں، ہماری غلطی ہے. لہٰذا اولاد کی تربیت اہم مسئلہ ہے. اب یہاں پر کچھ پڑھے لکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میری تو ساری گفتگو پڑھے لکھو ہی سے ہوتی ہے. بھائی جاہل سے بات کر کے کرنا کیا؟ اسے کیا معلوم؟ جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ. دعا کریے 2 باتیں بتانا ہے، دونوں کے لیے وقت ہو جائے. مولانا میں نے کہا پوچھا قبلہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہا ہم 2 ہمارے 2. کچھ دن کے بعد ہوگا ہم 2 ہمارا 1، اور دھیرے دھیرے کہا جائے گا ہم 2 ہی کافی ہیں. کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں بھائی ہم 2 ہی ہمارے 2 کا نعرہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی تھوڑی چاہیے.
بھیڑ بکری تھوڑی ہیں، انسان ہیں، تو ہمیں کوالٹی چاہیے۔ میں کہا بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے قبلہ معذرت کے ساتھ، جہاں اہل بیت سے ہٹیں گے مریں گے۔ ساری مصیبت ہی یہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں مولانا سے، مولانا یہ بتائیے اہل بیت نے کیا کہا ہے؟ اما جہاں جبریل کے پرے پرواز توڑ دیں، وہاں سے اہل بیت شروع کرتے ہیں۔ دنیا کیا کرتے پا چھو پائے گی؟ تو مولانا اب اچھی تربیت ہونا چاہیے، دو بہت ہیں۔ کیوں؟ یہی جملہ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے سامنے کہا گیا۔ بھائی وہ تو علم اہل بیت کا نمونہ ہے کہ نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ یہ بیان، یہ فرمائش ہے، یہ مقام معظم رہبری کی ہے۔ اب ان کے سامنے بھی کچھ پہنچے سوٹڈ بوٹڈ کہ بھئی آپ اپنی تقریر میں کہیے، کہاں بس دو بہت ہیں، دو بھی زیادہ ہیں، ایک ہی پہ چلا جائے گا زمانہ۔ انہوں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ اولاد کی تربیت میں دو چیزیں بہت زیادہ دخالت رکھتی ہیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے تربیت، ایک ہے پیسہ اور دوسری تربیت۔ تو آدمی اسی سے ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب تمہیں دونوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ تم ہو گئے ہو مشرک، تمہیں خدا پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ رزق تم نہیں اپنی اولاد کو دیتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے نحنو نرزقہم وایاکم، اولاد کے صدقے میں تو تمہیں مل رہا ہے۔ یہ کس غلط فہمی کا تم شکار ہو گئے ہو کہ بچے تم پالتے ہو، اگر وہ رزق نہ دے تمہیں آئے اندر تو سانس لینے کی بھی جرات نہیں ہے۔ بتاؤ موسیٰ کو کس نے پالا؟ بتاؤ عیسیٰ کو کس نے جلایا؟ بتاؤ رازق وہ ہے، اگر اس پہ بھروسہ ہے تو وہ جانتا ہے کیسے کرنا ہے۔ اور جہاں تک تربیت کی بات ہے تو قبلہ تربیت ایک ایک بچے کی تربیت کو نہیں کہتے۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے۔ تربیت ایک سسٹم کا نام ہے۔ یہ بتائیے کیوں آپ ہمیشہ ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ جا کے خریدتے ہیں؟ اب میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا تو آپ کہیں گے مولانا کو اس کمپنی نے کچھ دے رکھا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ تبلیغات کی دنیا میں اس کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، آپ کسی پروڈکٹ کا نام نہ لیجیے قبلہ، اگر اس کا مارک بھی لگا ہے تو ٹی وی میں اس کا مارک کو چھپا دیجیے۔ عرفان بھائی بیٹھے ہوں گے، تو کسی پروڈکٹ کا نام تو آپ لے ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ خاص کمپنی کا پروڈکٹ آپ خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر صابن آپ ایک خاص کمپنی کا خریدتے ہیں، شیمپو ایک خاص کمپنی کا خریدتے ہیں، چاول ایک خاص کمپنی کے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ہر چاول کو چیک کیا ہے، آپ نے ہر شیمپو کو چیک کیا ہے، آپ نے ہر صابن کو چیک کیا نہیں کیا ہے نا؟ پھر آپ کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کمپنی پہ بھروسہ ہے، کیونکہ آپ کو کمپنی پہ بھروسہ ہے۔ بھیا گھر کمپنی کا نام ہے، اگر گھر کا ماحول الہی ہوتا ہے تو جتنے بھی بچے ہوں سب الہی ہوتے ہیں۔ تم اپنے گھروں کے ماحول کو سدھار لو، ہر اولاد یا علی کہتی ہوئی پیدا ہوگی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی۔ تو بتائیے جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ اپنا پروڈکٹ کم کرتی ہیں بڑھاتی ہیں؟ اما معاشرے میں جتنے زیادہ علی والے ہوں گے اتنا زیادہ غدیری پیغام جائے گا، اتنا زیادہ ہدایت پھیلے گی، اتنا زیادہ امام کے آنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ یہ جو زبان سے اللہم اجل کہتے ہو، مولا کہتے زبان سے بعد میں کہنا، پہلے عمل میں کر کے دکھاؤ۔
پہلے گھر کا ماحول تو بنا کے دکھاؤ. گھنٹی بجی, بچہ گیا دروازہ کھولنے, بچہ تو معصوم, اس نے دروازہ کھولا, ابا نے پیچھے سے کہا کہہ دینا نہیں ہے. بچے نے دروازہ کھولا, انکل پاپا کہہ رہے ہیں پاپا نہیں ہیں. بیٹا نماز بڑی اچھی چیز ہے, اول وقت پڑھنا چاہیے, سمجھے؟ بار بار تم سے تاکید کر رہا ہوں, نماز اول وقت پڑھا کرو. خود اول وقت بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, تو بچہ کہتا ہے بھائی ابا یہ کرکٹ والا دین صحیح ہے یا جو تو مجھے سکھا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ اما جو اپنے ساتھ سیٹ نہیں ہے وہ اولاد کی تربیت کیا کر پائے گا؟ اولاد کی تربیت زبان سے نہیں ہوتی ہے, کردار سے ہوتی ہے. ایسا ہی پروردگار نے ماؤں کے پیر کے نیچے جنت نہیں رکھتی ہے, کہا جنت تم پہنچاؤ گی, پیر کے نیچے جنت ہے, اگر صحیح تربیت کرو گی تو بچہ جنتی ہوگا, غلط تربیت کرو گی تو جہنمی ہوگا. تمہارے پیر کے نیچے رکھ دیا ہے, تمہارے اختیار میں نے دے دیا ہے, تم جیسی تربیت کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پہلے اولاد کو دیندار بنائیے, یوزر کو صحیح بنائیے. دیکھیے اہل بیت نے کتنی محنت کی ہے تربیت کے اوپر. 400 سے زیادہ روایات, 480 سے زیادہ روایات ہیں صرف تربیت اولاد کے اوپر. اور یاد رکھیے وہ بچہ جو دین کی خدمت کرتا ہے, میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا, پروردگار ہمارے علماء کی حفاظت کرے, اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اچھا مولوی نہیں ملتا, جبکہ ایسے غلط بات ہے. کیا بتائیں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں ملتا, اچھا نہیں ملتا تو اس میں غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کیا میں گیا, انہوں نے شہر کا نام نہیں لوں گا, بار بار روز آ کے کہتے مولانا ایک ٹائم گھر پہ چلیے. اچھا خیر الحمدللہ لوگوں کو اتنا تو بھروسہ ہے کہ مولانا گھر پہ آئیں گے تو برکت آئے گی. مطلب مولانا میں برکت ہے تو آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ وہ مولانا کیا کرتا ہے, کوئی معجزہ تھوڑی کرتا ہے, اپنے ساتھ برکت لے کے تھوڑی ٹہلتا کہ آپ کے گھر میں کہ تھوڑی سی ڈال دی, یہ لیجیے برکت. عجیب 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 عقیدے. خیر اب وہ روز اصرار پہ اصرار, مولانا چلیے مولانا چلیے. ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں. خیر ایک دن پہنچے ان کے گھر, الحمدللہ خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. جب پہنچے تو میں نے پوچھا بھائی سب خیریت تھا؟ میں نے کہا پروردگار نے آپ کو کتنی اولادیں دی ہیں؟ کہ 4 بیٹے دیے. میں نے کہا آج کے ماحول میں 4 بیٹے بڑی بات ہے بھائی, یہ تو معجزہ ہو گیا. 4 بیٹے. تو تھوڑی دیر گزری تھی, اس میں سے ایک ان کا بیٹا پانی لے کے آیا. میں نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بڑا ایک عجیب غریب سا نام بتایا, بتاؤں گا نہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا کہ مولانا نیا نام رکھنا تھا, تو میں نے دل میں کہا گدھا رکھ لیجئے, سب سے نیا ہے. کوئی نہیں رکھتا بھائی, لیٹسٹ کون رکھتا ہے, آپ رکھ لیجئے نیا نام. بڑی مصیبت ہے بھائی. اب میں اس میں بریکٹ نہیں کھول سکتا, ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. خیر تو میں نے کہا آپ کی نظر ان کے بارے میں کیا ہے؟ کہ مولانا بڑا ہونہار بچہ ہے اور اسے میں ڈاکٹر بناؤں گا. جتنا پیسہ لگ جائے, زمینیں ابا کی ہیں, کھیت بیچ دیں گے, کھیتوا بیچ دیا, ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا میں نے کہا خدا ترقی دے آپ کے حوصلوں میں. تھوڑی دیر گزری تھی, دوسرا آیا, اور پانی کے بعد اب چائے ناشتہ, دوسرا آیا لے کے. اس کا نام پوچھا تو اس سے زیادہ الٹا کہ مولانا یہ نیو تھا, اب نیویسٹ چاہیے تھا. تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑا نام نکلا. میں کہا اچھا بھائی. میں نے کہا قبلہ ان کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ کہیں یہ بھی اس سے کم تھوڑی ہے, لیکن اسے انجینئر بناؤں گا. اچھی بات ہے, خدا ترقی دے. تھوڑی دیر گزری تھی, ایک بچہ کھیلتا ہوا چھوٹا سا 3 سال کا آیا.
میں نے کہا یہ کہیں اور یہ میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں. خیر ان کا بھی نام نکلا کچھ بھی. تو میں نے کہا ان کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ ہاں بڑے غور سے آپ سن رہے ہیں نا. رزلٹ آنے دیجئے, ابھی تو 3 تک آیا ہے, بغیر چوتھے کے کچھ ہوتا ہی نہیں. آئے تیسرے صاحب, میں نے کہا ان کا کیا کرنا ہے؟ کہ مولانا یہ تو میرا بڑا پیارا ہے, یہ تو میرا دل ہے, میرا جگر ہے, میرا ٹکڑا ہے. اس کی تو شادی بھی ایسی جگہ کروں گا کہ لڑکی گھر پہ رہے, اور جو بھی مال و دولت ہے میرا اسی کا ہے. اچھی بات. کہا چائے وائے پینے لگے, ایک دم سے میری لائٹ جلی. میں نے کہا معنی نے کہا تھا 4 لڑکے ہیں, ابھی تک تو کئی برآمد ہوئے, 3 کا ظہور ہوا ہے. میں نے کہا قبلہ وہ چوتھے کہاں ہیں؟ اب اس کی بات کہ ارے مولانا آپ نے دل کی بات کہہ دی. میں نے کہا ہاں ہے, تو اب تک کہ میں کیا شیطان کی باتیں کر رہا تھا؟ کہ آپ نے دل کی بات کہہ دی, میں اسی لیے تو آپ کو بلا رہا تھا. تو پتہ چلا کہ بلانے کی بھی کوئی وجہ تھی. تو میں نے قبلہ کیوں مجھے بلا رہے تھے؟ میں تو سمجھا آپ خلوص میں بلا رہے, تو پتہ چلا جلوس نکال رہے ہیں. کہ ارے مولانا یہ تیسرا جو میرا لڑکا ہے بڑا نکما ہے, بالکل بیکار ہے. میں نے سوچا آپ آئیے, آپ اسے ذرا حوضے میں لے جائیے, دینی تعلیم دے دیجئے, یہ وہی کے کام میں آئے گا. تو قبلہ جیسا آپ بھیجیں گے ویسا آئے گا. لیکن الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم آپ کو دینی مدارس پہ اتنا تو بھروسہ ہے کہ نکما دو گے, دین کا رہبر بن کے نکلے گا. جسے آج تم نکما کہہ رہے ہو, جب وہ رکوع کرے گا تم رکوع کرو گے, جب وہ سجدہ کرے گا سجدہ کرو گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمیں اور آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ دینی تعلیمات کہتے کسے ہیں. دینی تعلیمات انسان کو انسان بناتی ہیں, دینی تعلیمات دنیا کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں, دینی تعلیمات اہل بیت کے در کا راستہ دکھاتی ہیں. اگر دینی تعلیمات نہ ہو معاشرہ زندہ نہیں مردہ کہلاتا ہے. اور وہ قوم جو اپنے دین کا انتظام نہ کرے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, دین بھی برباد ہوتا ہے. کیا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے معاشرے کے کل کے لیے کن لوگوں کو لیڈر بنانا ہے. کاہلوں کو بنانا ہے یا اچھوں کو بنانا ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے, دین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دین سیکھا جاتا ہے, بنایا نہیں جاتا. کسی کو حق نہیں ہے دین کی اینٹ کے اوپر اینٹ رکھے, کیونکہ دین سب سے کامل ہے, اور دین کو ان لوگوں نے بچایا ہے جو سب سے کامل تھے, اور اس کو بچانے کے لیے اپنی پسلیاں قربان کر دی. دین کو بچانے کے لیے صحرا گھر سے باہر آ گئی. تصور کیجئے کہ بی بی جب باہر آئی ہوگی تو سورج اور آسمان رویا ہوگا. یہاں تک میں نے مصائب پڑھے تھے کہ بی بی رخصت ہو گئی, مولا نے وصیت پڑھی, یا علی غسلنی باللہ کفنی باللہ ودفنی باللہ, یا علی
رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیجئے گا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجئے گا۔ بس عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے دو جملے مسائل سن لیجئے، پروردگار آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ مولا نے جناب سلمان کو بلایا، کیونکہ جناب سلمان سے بچوں کا بڑا اچھا رابطہ تھا۔ مولا سلمان کو کیوں بلا رہے؟ کہ سلمان زہرا کو غسل دینے جا رہا ہوں، آپ بچوں کو سنبھالیے، کہیں بچے تیز نہ روئیں۔ بچے اگر تیز روئیں گے تو پڑوسیوں کو خبر لگ جائے گی زہرا نے منع کیا ہے کہ کوئی غیر جنازے میں شریک نہ ہو۔ سلمان بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حسن اور حسین کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، زینب و ام کلثوم کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہاں سلمان، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جیسے زہرا گئی علی غسل دے رہے ہیں، جب کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا جا رہا ہے، اسما پانی ڈال رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب منظر ہوا، فاتح خیبر چیخ مار کے رو دیا، سلمان پریشان ہے۔ غسل تمام ہوا، علی حجرے سے باہر آئے، دیوار پہ سر رکھا، رونا شروع کر دیا۔ سلمان آگے بڑھے، مولا آپ تو ہمیں صبر کی دعوت دے رہے تھے۔ سلمان علی تم سے کیا بتائے، ارے جب غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پر پڑا، علی کو پتا چلا زہرا نے اپنا زخم علی سے چھپا لیا۔ آخری دن ہے، دو جملے اور بس آپ کے سن لیجیے۔ جنازہ چلا، چند لوگ ساتھ میں، حسن اور حسین، ابو ذر و سلمان، مقداد ہیں اور مولا ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچے، قبر تیار ہوئی۔ آپ نے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہوگی نا، جب کسی خاتون کا جنازہ ہوتا ہے تو ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے، قبر میں کون اترے؟ کسی محرم کو تلاش کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اوپر سے جنازے کو سہارا دیتا ہے، بس تصور کر لیجئے دل پھٹ جائے گا، ایک نیچے اتر کے جنازے کو پکڑتا ہے۔ میرے مولا کا کیا لقب ہے؟ مشکل کشا۔ ایک وقت وہ آیا، علی مشکل میں پڑ گئے، اے پروردگار حسن اور حسین چھوٹے ہیں، کوئی محرم بھی نہیں ہے، ارے جنازے کو قبر میں کیسے اتاروں؟ اگر اترتا ہوں تو کون پکڑائے گا؟ اگر اوپر رہتا ہوں تو نیچے کون لٹائے گا؟ بس عزادارو علی کا تصور تھا، قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ زہرا آپ کے پاس آ رہی ہے، زہرا سے سوال کیجئے گا، امت نے آپ کے بعد کیا
ظلم و ستم ڈھائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار عزاداری سید الشہداء محبت اہل بیت تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرت